السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بہت ہی بابرکت دعا کا ذکر کریں گے۔ یہ دعا بے حد فضائل اور بے حد مقبولیت کے درجے پر فائز ہے۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قبول فرمائی اور اسے قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ بنایا۔ یہ دعا بے حد مسائل کے حل ہے اس دعا کے اندر اور بے حد کامیابی ہے، بڑی مجرب دعا ہے۔ تو آج کے جو حالات اور واقعات ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کیجئے گا اور مسائل کا بتاتے ہیں کہ ہمارے کو اپنی ایسی دعا ایسا وظیفہ بتائیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی دعا وظائف بتائیں وہ انشاءاللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید اور صحیح احادیث مبارکہ سے ہوں۔ یہ دعا آج کے حالات و واقعات کے جو ہمارے سامنے ہیں، لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اور صحیح احادیث سے ثابت دعائیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول انبیاء علیہم السلام نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے انہیں قرآن کا حصہ فرمایا۔ یہ دعا سورہ قمر کی آیت میں ہے اور یہ اس آیت کا جز ہے اور دعائی الفاظ ہیں کہ یہ دعا میں آپ جب اس کے پڑھیں گے عربی میں اور اس کے اردو ترجمے میں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی عاجزی اور انکساری ہے اور ہم کتنے بے بس ہیں اور ہم کتنی بے بسی میں جب اپنے رب کو پکارتے ہیں ان دعائیں اور ان دعائی الفاظ کے ساتھ، تو وہ رب تعالیٰ اپنے محبوب اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے انہیں قبول فرماتا ہے۔ اور اس دعا کا مقصد یہ دعا انسان کے مسائل کے حل کے لیے بے حد و بے شمار مجرب اور اکثیر کے درجے پر فائز ہے۔ اس دعا میں آج ہم جن پوائنٹ کو نوٹ کریں گے کہ اس میں آج کل والدین اپنی اولاد کی شادی کے معاملات میں لڑکا ہوئے لڑکے بے حد پریشان ہیں، بے بس نظر آتے ہیں۔ نمبر 2، جو اولاد ہے وہ نافرمان ہے، والدین کا کہنا نہیں مانتی اور والدین انہیں بہت سمجھاتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا، والدین بے بس ہیں۔ نمبر 3، جو لوگ بے گناہ قید ہیں اور وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، گھر والے پریشان ہیں، ان کے بچے اولاد پریشان ہیں اور یہ اس طرح کا سخت وقت ہوتا ہے کہ بے گناہ قید کے اندر رہنا، کہ جو اس تکلیف کو، اس قید کو جو برداشت کر رہا ہے وہ خود اس سخت مصیبت میں مبتلا ہے کہ اپنی بے بسی میں وہ کس کو پکارے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بے روزگاری ہے، دکانیں ہیں، مال رکھا ہوا ہے تو گاہک موجود نہیں ہے، اور کہیں پر دکان ہے تو مال پیسہ نہیں ہے، اور کہیں پہ خیر و برکت نہیں ہے، گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، روزی میں رزق میں تنگی ہے، یعنی بے بسی کا عالم ہے۔ اس کے ساتھ جو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرض داری ہے، قرض لینے والا بیچارہ بے بس ہے، جس کو قرض دینا ہے وہ جب واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پاس مال اور پیسہ رقم نہیں ہے، اور آج کا مہنگائی کا دور ہے، وہ اپنے جو تنخواہ لاتا ہے یا جو مال میں لوگ کرائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکاندار حضرات یا جو بھی کاروبار کر رہے ہیں یا فیکٹری کے ملازمین ہیں، الغرض کہ جو بھی آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی انہی حالات سے واقف ہیں کہ پہلے ہی انکم آنے سے پہلے اس کے خرچے کے مسائل سامنے کھڑے ہیں، اور جب وہ پورا مہینہ نہیں ہوتا اور تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ اسکول کی فیسیں بھرے اور کیا وہ پیسے دے، جن سے قرض لے ان کو کیسے لوٹائے گا، یعنی بے بسی کا عالم ہے، ہر طرف بے بسی ہے۔ وہ اپنی طرف دیکھتا ہے، اپنے کاروبار کی طرف دیکھتا ہے، اپنے حالات و واقعات کو دیکھتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، تو بے بس ہے۔ اور اس بے بسی میں لوگ پھر غلط سمت میں جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بتاتے ہیں، ایک دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے، اسی طرح لوگ صحیح کی جگہ غلط عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ دین سے ہٹا کر ان کو ایسی چیزوں پہ لگا دیتے ہیں جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں۔ آپ بے بسی کے عالم میں الحمدللہ مسلمان ہونے کے ساتھ کس کو پکاریں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی جو دعا ہے یہ اسی لیے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام واقعات کے ساتھ جو ان کے سامنے تھے بے بسی ظاہر کری اللہ کے سامنے، کس کے سامنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اے اللہ رب، اپنے رب کے سامنے۔ آئیے سنیے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا مانگی، اور جو کتب صحیح احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے پکارا رب کو، رب انی مغلوب فانتصر،
رب انی مغلوب فانتصر، بے بسی ظاہر کریے اپنی رب سے، رب جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رب جو ہمیں رزق دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے، ہر چیز کو جو جہاں بھی ہے وہ سب کا رب ہے۔ رب انی مغلوب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، فانتصر، تو میری مدد فرما، تو مدد فرمانے والا ہے۔ جب ہم رب تعالیٰ کو پکاریں گے جیسے انبیاء علیہ السلام نے پکارا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، تو ہماری بے بسی دور ہوگی انشاءاللہ، ہمارے غم دور ہوں گے، ہمارے قرضے ختم ہوں گے، ہماری مالی پوزیشن اچھی ہوں گی، ہماری اولاد کی شادی اچھی ہوگی، رشتے اچھے ملیں گے۔ کتنے جامع الفاظ ہیں، رب کا کلام، کلام اللہ، اس کی عظمت دیکھیں، اور پیارے نبی علیہ السلام پہ اترا ہوا کلام، اس کلام میں اس دعا کا حصہ، اور آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی طاقت ہوگی، یہ کتنا مجرب ہے۔ علماء مشائخ عظام نے جو میں نے بتائے ہیں آپ کو کہ ان مسائل کے لیے، اور بے حد و بے شمار اس کے مسائل کا حل کے لیے یہ دعا ہے، لیکن آپ سے عرض یہ ہے کہ جو بھی دن میں آپ دعا نماز پنجگانہ کے بعد پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ نماز پنجگانہ کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کو 7 مرتبہ کم از کم پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرض اسی دعا کی برکت سے دعا کرنی ہے کہ یا مولا میں بے بس ہوں اور تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مسائل کی دلدل سے اور پریشانیوں سے اور بے بسی کا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے جو چاہے کر دیتا ہے۔ بے شک ہماری امید یعنی دعا کا تعلق یقین سے، شرط ہے کہ اپنی دعا کو یقین سے رب سے مانگے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آج کی ویڈیو ہم تمام کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔